بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جب اہل حرم کو قیدی کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تب امام زین العابدین نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا جس کو سن کر یزید کے دربار میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ یزید گھبرا گیا کہ کہیں اس کی سلطنت ختم نہ ہو جائے، اس کے خلاف بغاوت نہ کھڑی ہو جائے، لہٰذا اس نے ابن علی کے کلام کو منقطع کرنے کے لیے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان دے۔ ابن علی نے ایسا کیا خطبہ دیا جس کو سن کر یزید گھبرا گیا، اور اس نے اس کے بعد کیا حکم دیا، اس کی ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کو دربار یزید میں بلایا گیا۔ وہاں اس ملعون نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک خطیب کو پہلے سے مقرر کیا گیا جو حضرت علی علیہ السلام کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے لیے ناسزا کلمات ادا کر رہا تھا۔ امام نے یہ دیکھا اور سنا تو آپ نے یزید سے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر یعنی ممبر پر کھڑا ہو کر کچھ بیان کروں۔ یزید یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن درباریوں کے اصرار پر اس نے امام کو اجازت دے دی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو ممبر پر جانے کا موقع ملا تو آپ نے انبیاء کی طرح شیریں زبان میں نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و تعریف کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے حج کیے ہیں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے طواف کعبہ کیا ہے، میں پسرے زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس سے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس پیاسے کا فرزند ہوں جو پیاسا ہی دنیا میں اٹھا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر لوگوں نے پانی بند کر دیا حالانکہ تمام مخلوقات کے لیے پانی پینا جائز تھا، میں محمد کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو کربلا میں شہید کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے انصار زمین میں آرام کی نیند سو گئے، میں اس کا پسر ہوں جس کے اہل حرم قید کر دیے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جس کے بچے بغیر جرم و خطا ذبح کر ڈالے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جس کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کی کربلا میں بے حرمتی کی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جس کا جسم کربلا کی زمین پر چھوڑ دیا گیا اور سر دوسرے مقامات پر نوک نیزہ پر بلند کر کے پھرایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے ارد گرد سوائے دشمنوں کے کوئی نہ تھا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کو قید کر کر شام تک پھرایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جو بے یار و مددگار تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، خدا نے ہم کو 5 فضیلتیں بخشی ہیں۔ پھر آپ نے ان فضیلتوں کا ذکر تفصیل سے بتایا۔ نمبر 1 پہ ہے، خدا کی قسم ہمارے ہی گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت رہی اور ہم ہی مدن نبوت اور رسالت ہیں، ہماری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور ہم نے قرآن کی ہدایت کی، شجاعت ہمارے ہی گھر کی کنیز ہے، ہم کبھی کسی کی قوت و طاقت سے نہیں ڈرے اور فصاحت ہمارا ہی حصہ ہے، ہم ہی صراط مستقیم اور ہدایت کا مرکز ہیں اور اس کے لیے علم کا سرچشمہ ہے۔ جو علم حاصل کرنا چاہے اور دنیا کے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے، ہمارے ہی مرتبے آسمانوں اور زمینوں میں بلند ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا، ہر فخر ہمارے فخر کے سامنے پست ہے، ہمارے دوست روز قیامت سیر و سراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے،
جب لوگوں نے امام زین العابدین کا کلام سنا تو چیخیں مار کر رونے اور پیٹنے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگی۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی بغاوت نہ کھڑی ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر کے امام کے خطبے کو منقطع کر دے۔ مؤذن گلدستہ اذان پر گیا اور کہا اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا تو نے ایک بڑی ذات کی بڑائی بیان کی اور ایک عظیم و شان ذات کی عظمت کا اظہار کیا اور جو کچھ کہا حق ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا میں بھی اس مقصد کے لیے ہر گواہ کے ساتھ گواہی دیتا ہوں اور ہر انکار کرنے والے کے خلاف اقرار کرتا ہوں۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر امام زین العابدین رو پڑے اور فرمایا اے یزید میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتا حضرت محمد میرے نانا تھے یا تیرے؟ یزید نے کہا آپ کے۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یزید نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے محل میں یہ کہتا ہوا چلا گیا لا حاجۃ لی بالصلاۃ، مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے بعد منہال بن عمرو کھڑے ہو گئے اور کہا فرزند رسول آپ کا کیا حال ہے؟ امام نے رو کر فرمایا اے منہال ایسے شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کا باپ نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہو، جس کے مددگار ختم کر دیے گئے ہوں، جو اپنے چاروں طرف اپنے اہل حرم کو قیدی دیکھ رہا ہو، جس کا نہ پردہ رہ گیا نہ چادریں رہ گئی، جس کا نہ کوئی مددگار ہے نہ حامی۔ تم تو دیکھ رہے ہو کہ مقید ہوں، ذلیل رسوا کیا گیا ہوں، نہ کوئی میرا ناصر ہے نہ مددگار۔ میں اور میرے اہل بیت لباس گہنا میں ملبوس ہیں، ہم پر نئے لباس حرام کر دیے گئے ہیں۔ اب جو تم میرا حال پوچھتے ہو تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تم دیکھ ہی رہے ہو ہمارے دشمن ہمیں برا بلا کہتے ہیں اور ہم صبح و شام موت کا انتظار کرتے ہیں۔ عرب و عجم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ محمد ان میں سے ہیں اور ہم ان کے اہل بیت ہیں، لیکن ہم کو قتل کیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ہم کو قید کر کے در بدر پھرایا گیا، گویا ہمارا حسب بہت گرا ہوا ہے، ہمارا نسب بہت ذلیل ہے، گویا ہم عزت کی بلندیوں پر فائز نہیں اور برگزیدہ افراد کے فرش پر جلوہ افروز نہیں ہوئے۔ امام کا یہ خطبہ سننا تھا کہ ہر طرف رونے پیٹنے کی صدائیں بلند ہوئی۔ یزید بہت خائف ہوا کہ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس شخص سے کہا جس نے امام کو منبر پر تشریف لے جانے کے لیے کہا تھا تیرا برا ہو تو ان کو منبر پر بلا کر میری سلطنت ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جواب دیا باخدا میں یہ نہ جانتا تھا کہ یہ لڑکا اتنی بلند گفتگو کرے گا۔ یزید نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ اہل بیت نبوت اور رسالت کا ایک فرد ہے؟ یہ سن کر مؤذن سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا اے یزید جب تو یہ جانتا تھا تو نے ان کے پدر بزرگوار کو کیوں شہید کیا؟ مؤذن کی گفتگو سن کر یزید اور برہم ہو گیا اور مؤذن کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔